قبلہ آپ کا بیان سن کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ قبلہ دارالعلوم مفتی محمد اللہ حنفی صاحب کے بعد آپ کا بیان اتنا پسند ہے کہ آپ نے عقائد پر مبنی اتنی اعلیٰ تقریر کی ہے۔ جزاک تو اس اللہ۔ میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہے گائے بھینس بکری وغیرہ کا پیشاب کرنا بھی جائز ہے، تو اس کی آپ ایک وضاحت فرما دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک پہلے پھر اس کے بعد دوسرا، یہ جہاں تک فقہی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں بولو ما یوکل لحمہ، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کا شرعی حکم۔ تو ہمارے اہل سنت احناف کے ہاں تو پیشاب نجس ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ جو بھینس بکری بھیڑ وغیرہ ان کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، نجاست ہلکی نجاست ہے، اور بہرحال نجس ضرور ہے، اور اس کا پینا تو بالکل حرام ہے۔ اہل سنت احناف کے ہاں اس کا پینا حرام ہے، باقی ائمہ کا اگرچہ اس میں موقف الگ ہے لیکن احناف کا موقف یہی ہے کہ یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، کتنا ایک یہ ٹرانسجینڈر کا ایشو چل رہا ہے آج کل، جس طرح کہ جس سے ہم جنس پرستی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک نکاح کی تقریب دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ جس میں دو مردوں کا نکاح ایک دوسرے سے کروا دیا گیا، اس پر شریعت کیا حکم ہے؟ شریعت کا تو بالکل واضح حکم ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر جو کروا رہے ہیں، جو نا وہ نسل تبدیل کرواتے ہیں، مرد عورت اور عورت مرد بن جاتی ہے، حدیث پاک میں واضح حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المشبہین والمشبہات، اللہ رب العزت کی لعنت ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں جیسا بنتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر جو مردوں جیسا بنتی ہیں۔ یہ تو صرف جو عورت ہو کے مردوں جیسی وضع قطع حلیہ اختیار کرے اس پر بھی لعنت ہے، تو اگر عورت ہو کے وہ مرد بننے کی کوشش کرے، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، تو وہ سخت اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ تو شرعاً شریعت میں اس کی قطعاً کوئی 1% بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو عام سادہ مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی رعایت اور گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ مرزا نے وہ نیا آج فتنہ کھڑا کیا ہوا جو یہ رفع دین اور یہ فلانا، جس طرح وہ مرزا جو جیل میں ہے، تو وہ ایسے ہی من گڑھ حدیثیں لے آتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ حضور یہ اعلیٰ حضرت کے متعلق معلوم ہوا کہ 562 علوم پر دستخط حاصل تھے۔ بس وہ کچھ اپنی طرف سے کچھ علماء، دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو تحقیق کے ساتھ جن علماء نے لکھا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ مبالغہ یا کذب بیانی یا جھوٹ، وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بولا جائے تو وہ یعنی کذب جو ہے جھوٹ وہ جائز، جو بات تحقیق پہ مبنی ہے اور جو حقیقت پہ مبنی ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بس ایک مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا بیان سن کے عشق میں عقیدے میں ایمان پہلے زیادہ پختگی آتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور میرا کوشچن ہے یہ فتنہ جہلمی کے بارے میں، اس نے پیچھے سے ایک ویڈیو کلپ آیا ہے، اس نے بولا ہے کہ عمار بن یاسر کہ اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ حضرت امیر معاویہ لاکھوں بھی ہو تو حضرت عمار بن یاسر کے برابر نہیں ہوگی، اس کی وضاحت فرما دیں، اس میں تھوڑی سی ہمیں غلط فہمی ہوگی۔ چلو بیٹھ جائیں۔ دیکھیں فتنہ جیلمی ہو یا اس طرح کے روافظ کے جتنے پروپوگنڈے ہیں مذموم، یہ سارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے بالکل اگینسٹ ہیں۔ توجہ کریں، میں نے آپ کے سامنے بڑی محبت عقیدت کے ساتھ عشق اور محبت والا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ اہل سنت و جماعت کا یہ منہج ہے کہ ہم حضور کی ہر نسبت کے ساتھ محبت اور ادب کرتے ہیں۔ یہ ایک پورا ہمارا کنسپٹ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ احادیث موجود ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے۔ اچھا، اب رہ گئی بات کہ صحابہ کے آپس میں کچھ اختلافات ہوئے، حتیٰ کہ ان اختلافات کا جو اینڈ ہے وہ جنگوں تک ہوا، جنگیں واقع ہوئیں،
اس قدر اختلافات ہوئے. اس میں اہل سنت کا ایک محتاط موقف یہ ہے، ہم کہتے ہیں الامساک عما شجر بینہم، جو آپس میں ان کے مشاجرات اور منازعات اور جنگیں لڑائیاں ہوئی ہیں، اس میں محتاط رویہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں، خاموش رہیں اور ان کے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیں. لا نذکرہم الا بخیر، ہم جب بھی ان کا ذکر کریں تو ہماری زبان کھلے تو ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، ان کی بلائیاں اور ان کی خیریت اور ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. کوئی نیگیٹو، کوئی منفی جملہ یا لفظ ہم اپنی زبان سے ان کے بارے میں نہ نکالیں. یہ ہے اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، نظریہ ہے. اب اس کے مقابلے میں مرزا جیلمی ہو یا اس طرح کے جتنے روافظ اور نیم روافظ، وہ صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات اور مشاجرات کو لے کے آتے ہیں. اب دیکھیں، ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی، سب کو مانتے ہیں. اب انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ حضرت علی کی محبت کا نام لے کے حضرت امیر معاویہ کو اپنی زبان کھول لیں گے، اور جو کھلے روافظ ہیں، کھلے روافظ، وہ حضرت علی کا نام لے کے حضرت ابو بکر و عمر کے اوپر طعن و تشنیع کریں گے، کیونکہ وہ ان کو نہیں مانتے. وہ صرف حضرت علی کو ماننے کے دعوے دار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حضرت علی کو بھی مانتے نہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی وہی عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمایا. مثلا اب روافظ کو دیکھ لیں. رافضی ابو بکر و عمر کے خلاف نعوذ باللہ کس قدر بغض و عداوت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ان کو نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں مانتے. اور ان کی کتابیں درجن حوالے میں پیش کر سکتا ہوں. ان کی کتابوں میں لکھا ہے، رجال کشی میں، الکافی میں، الاختصاص میں، حیات القلوب میں، تفسیر عیاشی میں، تفسیر البرہان میں، کتابیں درجن سے زائد ان کی کتابیں ہیں. وہ کہتے ہیں حضور کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے، باقی سارے مرتد ہو گئے. یہ ان کا ایسا گندا عقیدہ ہے. جبکہ مولا علی نے تقریباً 2.25 سال یا 2.5 سال ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 10 سال حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 12 سال حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. صحیح بخاری کی 3671 نمبر حدیث ہے. بیٹے محمد بن حنفیہ نے مولا علی سے پوچھا، حضور یہ بتائیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا ابو بکر. سبحان اللہ. قال قلت ثم من، میں نے کہا ان کے بعد، کہا ان کے بعد حضرت عمر. یہ مولا علی کا عقیدہ ہے. اور ان کا عقیدہ، وہ نعوذ باللہ ان کو ابو بکر عمر کو کافر سمجھتے ہیں. یہ کھلے روافظ ہیں. اب یہ ہیں چھپے ہوئے رافضی جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، نیم رافضی. یہ وہاں اوپر تو نہیں جاتے لیکن نیچے رہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت عثمان غنی ہوں، ان کی زبان پر وہ دبے لفظوں میں، حضرت امیر معاویہ پر تو کھلے لفظوں میں، اور حضرت عثمان پر بھی بنو امیہ کا نام لے کے تبرہ کر جاتے ہیں اور ان کی ذوات اقدس کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ جنگیں ہوئیں، مشاجرات ہوئے، کیا نکالیں گے آپ اس سے؟ اگر نکالنا ہے نا، ہم تو سنی ہیں، ہم اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ، نعوذ باللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حضرت امیر معاویہ کی حمایت میں حضرت علی پر کوئی بہتان لگا دے. جو حضرت علی پر بہتان لگائے گا وہ ناسبی خارجی، وہ سنی نہیں. اور جو علی پاک کی محبت میں حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ پہ تبرہ کرے گا، ان پہ گالم گلوچ کرے گا، وہ پکا رافضی ہے، وہ سنی نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا، آپ فرماتے ہیں اے علی، ناسبی را بغض تو سوئے جہنم را نمود، رافضی از حب کاذب در سکر در آمدہ. یا علی، ناسبی آپ کے بغض میں جہنم میں جائے گا، اور رافضی آپ کی جھوٹی محبت میں جہنم میں جائے گا، اور سنی سچی محبت میں جنت میں جائے گا. کہہ رسد مولا، کہہ رسد مولا بمہر تاب ناکت نجم شام، کہہ رسد مولا بمہر تاب ناکت نجم شام، گرچہ بنور صحبت او صبح انور آمدہ. امام فرماتے ہیں یا علی، آپ کا چمکتا سورج، اس چمکتے سورج تک شام کا ستارہ نہیں پہنچ سکتا.
चमकते सूरज तक शाम का सितारा नहीं पहुंच सकता। गो बनूरे सोहबत उ सुबह अनवर आमदा, अगरचे रसूलुल्लाह की सोहबत की वजह से उजाला वो भी करता है, रोशनी वो भी करता है। तो और एक जगह पे लिखते हैं कि हक बदस्ते हैदर करार, अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, और लानो तान इन पे काले फुज्जार। हम कहते हैं कि सहाबा का एहतराम करेंगे। अब ये जो आपने रिवायत पढ़ी, ये रिवायत भी मौजूद है और इसके अलावा दूसरी रिवायत और हदीस भी मौजूद है। मसलन मिसाल के तौर पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत उस्मान गनी के बारे में, हज़रत काब बिन मुर्रा, अब्दुल्लाह बिन हवाला अज़दी और अबू हुरैरा, तीन सहाबा इस हदीस के रावी हैं। सही हदीस है, दर्जन के करीब किताब में ये हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान के बारे में फरमाया कि फितना उस्मान के कदमों से उठेगा और उस्मान के साथी, उस्मान की पैरवी करने वाले उस दिन हक पर और हिदायत पर होंगे, हक पर और हिदायत पर होंगे, हुजूर का फरमान है। और इस फरमान की वजह से अब्दुल्लाह बिन हवाला अज़दी, ये सुन्नी अबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, सहाबी हैं, वो कहते हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर था, हुजूर ने एक मौके पर फरमाया कि उम्मत में फितना बरपा होगा, जब आपस में लड़ाइयाँ पैदा हों तो उस वक्त उम्मत ग्रोहों में बट जाएगी, एक ग्रोह शाम में होगा, एक इराक में होगा और एक यमन में होगा। अर्ज़ की हुजूर उस वक्त मैं क्या करूं? तो आपने अपना अली का भी शाम, तू उस वक्त शाम चले जा। ये अब्दुल्लाह बिन हवाला रज़ी अमीर मुआविया के साथ आ गए और आके मिल के मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ग्रोह में शामिल हो गए, क्योंकि वो कहते रहे मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है। और हुजूर का फरमान था कि उस्मान और उस्मान के साथी उस दिन हक पर और हिदायत पर होंगे। अब इस हदीस की बुनियाद पे कोई अगर ये कहे कहते मुआविया हक पर थे और हज़रत अली गलती पर थे, वो भी सुन्नी। सहाबा इकराम के आपस में जो इख्तलाफात और मुशाजरात हुए वो इज्तिहाद की बुनियाद पर थे। वो अपने आप को हक पर समझते थे और ये अपने आप को हक पर समझते थे। दलील उनके पास भी थी, दलील इनके पास भी। अब ये हदीसें अमार तो आपने सुनी है, ये सारी हदीसों का एक पूरा ज़ख़ीरा है कि जो लेके वो बैठे अहले शाम वाले, वो कहते हैं हमारे हक में हदीसें मौजूद हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त शाम वाले हक पर होंगे, उस्मान के साथी हम हैं, उस्मान को मजलूमन शहीद किया गया और उस्मान के क़िसास का मुतालबा करने के लिए हम खड़े हैं, लिहाजा हम हक पर हैं। तो हम कहते हैं कि सारे सहाबा आपस में इज्तिहाद पर खड़े थे। अलबत्ता दलाइल के एतबार से जब हम देखते हैं तो हक मौला अली के हाथ में था, हक किसके हाथ में था? लेकिन मुकाबले में आने वाले बातिल पर नहीं थे, इज्तिहाद पर थे। हाँ, उनसे इज्तिहाद करने में इज्तिहादी खता वाक़ई हुई है और इज्तिहादी खता के ऊपर गुनाह होता, इज्तिहादी गुनाह से बंदा काफिर, फासिक और गुमराह होता नहीं। बस इतनी बात। चलें जी, और कोई दोस्त? बस आखिरी सवाल। रफ़ा यदैन कहाँ से शुरू करें? बस हाँ जी, बस मुख्तसर मैं हल करता हूँ 2-4 मिनट के अंदर। देखिए, रफ़ा यदैन का मसला एक फ़ुरूई मसला, मुख्तसर सुन लें, फ़ुरूई मसला, इख्तलाफी इज्तिहादी मसला है, मुख्तलफी मसला है। इस मसले के अंदर अहादीस इस बात में मौजूद हैं और अहादीस तर्क पर भी मौजूद हैं। इन अहादीस की बुनियाद पर उम्मत के जो 4 इमाम हैं उनमें से 2 बड़े इमाम, इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक, इन दोनों का फैसला यह है कि तर्क करना औला, तर्क सुन्नत है और तर्क वाली अहादीस राजे हैं और सहाबा इकराम का अमल भी इसी के ऊपर है। सहाबा का अमल इसके ऊपर है। इमाम तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी में 257 नंबर, इमाम निसाई सुन्ने निसाई में 1026 नंबर, इमाम अबू दाऊद सुन्ने अबी दाऊद में 748 नंबर हदीस लेके आए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला। कौन अब्दुल्लाह बिन मसूद? वो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सही बुखारी में 4999 नंबर हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुज़ुल कुरान मिन अरबतिन, 4 सहाबा से कुरान सीखो, मिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उनमें से पहला नंबर हुजूर अब्दुल्लाह बिन मसूद, अब्दुल्लाह बिन मसूद से कुरान सीखो।
خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم صحابی عبداللہ بن مسعود. صحیح بخاری کی 5000 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم صحابہ جانتے ہیں میں سب سے زیادہ رب کے قرآن کو جاننے والا ہوں کیونکہ میں نے 70 سے زیادہ قرآن کی صورتیں رسول اللہ کے مبارک منہ سے سیکھی. وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفدہ الا فی اول مرۃ, عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی, اللہ اکبر کے نماز شروع کی, پوری نماز میں شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا. الا فی اول مرہ, الا استثنائیہ, ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق صرف اللہ. لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ, کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا, نہ رکوع جاتے نہ رکوع سے اٹھتے, نہ سجدہ جاتے نہ سجدے سے اٹھتے, نہ سجدوں کے درمیان, نہ تو اسی رکعت کے شروع میں, الا فی اول مرہ, شروع میں کیا باقی پوری نماز میں نہیں کیا, اور بتا دیا کہ یہ رسول اللہ کی نماز ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتابعین, فرماتے ہیں حضور کے اہل علم صحابہ کا عمل اسی پر ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. کون اہل علم صحابہ؟ اہل علم وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اہل علم صحابہ کون ہیں؟ وہ اہل علم صحابہ حضرت عمر فاروق, مولا علی, سبحان اللہ کہہ دیو, مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اسود تابعی کہتے کہ میں نے خود دیکھا حضرت عمر کو نماز پڑھتے, وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. قلیب تابعی کہتے ہیں مولا علی جب نماز پڑھتے تو نماز کو شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. مجاہد تابعی کہتے ہیں میں نے خود عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی, وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں. امام ابو اسحاق تابعی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اور جنہوں نے نماز مولا علی سے سیکھی ہے, اور وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. تو صحابہ کا عمل, تابعین کا عمل, امام ابو حنیفہ, امام مالک, دو امام ہیں, ان کا عمل بھی یہی ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین ہے. اب یہاں آ جاتی بات, کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جی حضور نے کیا, تو ہم کہتے ہیں بھی بات یہ ہے حضور کا خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع یہ ہے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور اپنی سنت. کتاب اللہ اور اپنی, یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کتاب اللہ اور بخاری مسلم. تو جو کہنے ذرا, حضور نے کیا فرمایا؟ اپنی سنت, کتاب اللہ اور اپنی سنت. اور سنت بخاری مسلم کے اندر محصور ہے نہیں. سنت جب ہمیں حدیث سے ملے گی, جہاں سے حدیث ملے گی, حدیث صحیح ہو اور امت کے اماموں نے اس پر عمل کیا ہو, اس کا بخاری مسلم ہونا ضروری نہیں. کہتے ہیں بخاری مسلم جو ہونی چاہیے, اس تو بغیر نہیں مننی, بخاری مسلم میں ہونا ضروری ہے. تو پھر ان کے لیے ہم نے ایک دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کو مرزا فقی کہتا ہے. فقی ہم نہیں کہتے. وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں 4 حدیثیں, تو جو کیجئے 4 حدیثیں, 224, 225, 226 اور 2471, 4 حدیثیں صحیح بخاری میں 2 صحابہ سے موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. حضرت حذیفہ, حضرت ابو موسیٰ شریف, وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا, وہ کہتے ہیں حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. 4 حدیثیں صحیح بخاری میں 2 صحابہ سے موجود ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی. صحیح بخاری میں پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک بیٹھ کے پیشاب کرنے کی ایک بھی حدیث موجود ہے. صحیح مسلم میں موجود ہے. تو مجھے بتائیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے؟ بیٹھ کے سنت ہے. تو بخاری شریف میں تو نہیں ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے کا ذکر. بخاری میں تو صرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ذکر ہے. اور حدیثیں کتنی ہیں؟ صحابہ کتنے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرفوع حدیثیں بخاری میں بھی رفع یدین کی 4 ہیں اور صحابہ بھی 2 ہیں. حدیثیں بھی 4 اور صحابہ بھی 2 ہیں.
اب پیشاب کرنے کی کھڑے ہو کے حدیثیں 4 ہیں صحابہ، بخاری میں بھی مسلم میں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیثیں تو ہیں، لیکن بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث موجود نہیں ہے۔ تو کی خیال ہے کھلو کے پیشاب کرنے شروع کر دیے؟ نہیں بھئی، آگے جائیں گے نا، آگے حدیث کو دیکھیں گے۔ تو ہم نے بخاری مسلم کے بعد جب جامع ترمذی کو دیکھا تو جامع ترمذی میں امام ترمذی حدیث نمبر 12 لے کے ہے، صفحہ نمبر 8 پہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں من حدثکم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قائدا، فرماتی جو تمہیں یہ کہے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اس کی تصدیق نہ کرو، حضور جب بھی پیشاب کرتے تھے بیٹھ کے ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری میں نہیں، مسلم میں کہاں ہے؟ ترمذی۔ تو اگر یہ کہنا بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہے تو لہذا بخاری مسلم کے مطابق عمل کرنا ہے، تو پھر ان کو آئندہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے کہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، اور کہہ کے دکھائیں پھر جوتیاں کھائیں لوگوں سے۔ کھڑے ہو کے سنت نہیں ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے۔ تو پھر وہ جو بخاری میں حدیثیں ہیں تو اس کا علماء نے مطلب بیان کیا، ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے اس کے 8 مطلب بیان کیے ہیں۔ کتنے مطلب ہے؟ اب وہ بیان کروں گا پوری تقریر اس پہ ہو جائے گی۔ کتنے مطلب؟ سچے رہنما ہمارے سچے رہنما ہمارے سچے رہنما فیضان محدث اعظم پاکستان جاری رہے۔ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی 8 توجیحات بیان فرمائی ہیں کہ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی احادیث ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ ان میں سے ایک توجیہ یہ ہے یہ کسی بیماری کے موقع پر تھا، نمبر 2 یہ ہے کہ وہاں کوئی جگہ اس طرح کی تھی کہ پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پہ ڈلنے کا خدشہ تھا، نمبر 3 یہ ہے کہ امت کے بیماروں کے لیے بیان جواز کے لیے دیگر اس کی توجیحات موجود ہیں، اور پھر اس پہ علماء نے پوری تفصیلات بیان کی ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج تک پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو کوئی ایک عالم محدث نہیں ملے گا جس نے یہ کہا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے۔ یہ کہیں کہ جائز ہے مجبوری کی حالت میں، ضرورت کے موقع پر بیٹھ کے پیشاب کرنا ہی سنت ہے، لیکن وہ حدیث بخاری مسلم میں وہ کہاں ہے؟ جامع ترمذی میں۔ اسی طریقے سے امام بخاری رفع یدین کرنے کی حدیثیں تو لے ہیں، تو نہ کرنے کی جامع ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، سنن کبری بہقی کے اندر ہے، اور وہ صحیح حدیثیں ہیں، اور وہی حدیثیں ہیں جو امام ابو حنیفہ کا مستدل بھی ہیں اور امام مالک کا مستدل بھی ہیں۔ اور امت کا اس وقت بھی آپ دیکھ لیں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ نماز میں شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے۔ یہ مختصر طریقے سے میں نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔ مجھے اجازت دے دیں جی، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔